بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ انٹرنیٹ کے ایشو کی وجہ سے ابھی ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے ہم، اب پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ آج کا میرا عنوان ہے بھوکے ننگے امیر لوگ۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا عنوان لے کے آ گیا، بات کچھ کہنے کی بھی نہیں، اور کہہ بھی دوں تو کوئی اس میں مذائقہ بھی نہیں۔ آج کل کے دور میں اس پر جو میں بات کرنے جاؤں گا، اس پر تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ یقین مطلق کی طرح ہے اور ہم سب اس سے ہمارا ہر روز واسطہ پڑتا ہے۔ میں اس کو لائق یقین سمجھتا بھی ہوں، دیکھا بھی ہے، خود اپنے مشاہدات ہیں اور سب کچھ، اور آپ لوگ بھی نیٹ پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں، اور اپنی زندگی میں بھی آپ کو اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے ہمسایوں میں، گلی کوچوں میں یہ چیز نظر آتی رہتی ہے۔ یہاں ہم جیسے جو خود کو غریب یا سفید پوش کہتے ہیں، اربوں پتی ہم نہیں، کروڑ پتی ہم نہیں، لاکھوں پتی ہم نہیں، لیکن اچھا کھاتے پیتے پہنتے ہیں، ضروریات پوری ہو رہی ہیں، سب کام چلتے ہی جا رہے ہیں، کوئی بے حد قسم کی تنگی ترشی وغیرہ پیش نہیں آئی، بلکہ سوچیں تو کچھ زیادہ خرچے بھی ہو ہی جاتے ہیں، کچھ رسوماتی لین دین، کچھ شادی بیاہ، عزاداری، اس کے ساتھ ناک عزت اونچی رکھانے میں شکر ہے گاڑی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر۔ اب چلتا ہوں اپنے اس واقعے کی طرف جو میں نے دیکھا اور جو میں فیل کیا، اور وہ ایک امیروں کی محفل تھی۔ یہ پشاور کی بات ہے۔ میرے والد گرامی، اس وقت میں کوئی انٹر میں تھا، میرے والد گرامی مجھے اپنے ساتھ ایک شادی کی تقریب میں لے گئے، جس میں بڑے بڑے امراء، وزراء، گورنر اور یہ سارے حضرات موجود تھے۔ میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھا تھا، اس وقت جو اور لوگ تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وزراء بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص نے آ کے کہا کہ جی کھانا لگ چکا ہے اور آپ تناول فرمائیں۔ یہ ایک ولیمے کی دعوت تھی، اور ایک منسٹر کے بیٹے کی عید کا ولیمہ تھا۔ سب لوگ ایسے بھاگے کہ جیسے کھانا ختم ہو جائے گا اور یہ سب بھوکے رہ جائیں۔ میں، میرے والد صاحب اور گورنر صاحب، اس کے ساتھ وزیر اعلیٰ، ہم صوفے پر بیٹھے ہی رہے۔ یہ لوگ سارے منسٹرز، سیکٹری، دوسرے جتنے بھی اعلیٰ عہدیداران تھے، اس کے ساتھ امرائے پشاور، یہ تمام لوگ بھاگتے دوڑتے وہاں گئے۔ اس کے بعد میزبان نے آ کے ہمیں بھی دعوت دی، مجھے والد صاحب نے ساتھ لیا، گورنر صاحب ساتھ ہوئے، وہ ایک اور ٹیبل لگی تھی اس کی طرف بڑھے۔ وہاں پر بوفہ سسٹم چلا ہوا تھا اس وقت، ویسے ہماری عام شادیوں میں بوفہ نہیں ہوتا تھا، خوانچہ ہوتا تھا، لیکن اس میں وہ کیونکہ وزیر
صاحب تھے اور انہوں نے جو انتظامات کروائے تھے وہ بھی 5 اسٹار ہوٹل والوں سے کروائے تھے. جب وہاں پہنچے اس ٹیبل سے کھانا لینا شروع کیا تو کچھ اور وزراء بھی گورنر کے پاس قریب پہنچ گئے اور انہوں نے پلیٹیں بھرنا شروع کر دی. بلا مبالغہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اور اس میں کسی قسم کا ایک رتی برابر میں اضافہ نہیں کر رہا. وزراء کے نام، گورنر کے نام اور یہ میں لینا نہیں چاہوں گا اس میں، کیونکہ ان میں سے کچھ حیات ہیں اور کچھ حیات نہیں ہیں، تو اس لیے مناسب نہیں سمجھتا. تو جس وقت وہ کھانا شروع کیا تو کھانے میں آپ یقین کریں کہ پلیٹ میں چاول، بوٹیاں، جو آپ کے چکن کی بوٹیاں اور دوسری یہ لب بھر لی، اتنی بھر رہے تھے وہ تمام کے تمام عمرا کہ اتنا کوئی کھا ہی نہیں سکتا. بہرحال میں نے سوچا کہ جی کھانے والے ہیں، کھائیں گے. باربیکیو کی بوٹیوں پہ، چکن کی لیگز پہ وہ جناب ایک بائٹ لیتے تھے اور پھینک دیتے تھے. تھوڑا سا کھایا پھینک دیا. کسٹرڈ، سویٹ، یہ تمام چیزیں، چاول بھی اتنے لبالب بھرے تھے، دوسری چیزیں بھی بھری تھی، لیکن اس میں سے تھوڑا تھوڑا کھا کے باقی سب کو ویسے ہی پلیٹیں رکھ دی. اب یہ جتنا تھا یہ تمام کا تمام کھانا ضائع ہو رہا تھا اور مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ اس رزق کی اتنی ناقدری ابھی تک میں نے اپنی پلیٹ میں کھانا نہیں ڈالا تھا. میں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا کیونکہ جو لوگ لا چکے تھے میں ان کو دائیں بائیں دیکھ رہا تھا اور اپنی پلیٹ میں ابھی میں نے کھانا نہیں ڈالا تھا. اس ناقدری کو دیکھتے ہوئے میں واپس ہو گیا، پلیٹ میں نے رکھ دی اور واپس جا کے بیٹھ گیا. اس کے بعد میں وہیں بیٹھا رہا بغیر کھانا کھائے. میں آیا تھا لیکن یہ کہ جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو گورنر صاحب نے آ کے اور میرے والد نے کہا کھانا کھا لیا. اب ظاہر بات ہے والد سے میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا تھا اس وقت کہ کھا لیا. میں نے کہا نہیں جی میں نے کھانا نہیں، کھایا بھی نہیں ہے اور کھانا بھی نہیں. تو ظاہر بات ہے کھانا بھی نہیں تھا اس قسم کے ماحول میں. گورنر صاحب نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا جی سچی بات یہ ہے کہ رزق کی ناقدری مجھ سے نہیں دیکھی جاتی. ہمارے زمانے میں، جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں یہ جو آج کل ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں اپنی گلی کوچوں میں بچوں کو، غریب بچوں کو، بوڑھوں کو، دوسروں کو، یہ چیز اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی. لیکن اس زمانے میں ایک دفعہ میرے والد نے مجھ کو ایک واقعہ سنایا تھا اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک رات اپنے شاپ سے واپس، اپنے پرنٹنگ پریس سے واپس جب رات کو لیٹ گھر پہنچتے تھے اندھیرے میں مغرب کی نماز کے بعد، تو انہوں نے گلی میں ایک 50 سالہ بندے کو دیکھا گلی کے موڑ میں کہ وہ جو تھوڑا بہت کوڑا کچرا وہاں پڑا ہوا تھا اس کے ڈھیر پہ وہ 50 سالہ شخص، کچھ مٹر کی پھلیاں وغیرہ تھیں جو جس میں دانے نہیں ہوتے، تو وہ لوگ خواتین وغیرہ جو ہے اسے چھیلتی نہیں ہیں، اس میں سے دانے نہیں نکالتے، یا جو چھیل لی تھیں ان کی مٹر کی پھلیاں، جو مٹر تو نہیں تھے اس میں، صرف اوپر کے چھلکے، اور دوسری کھانے کی چیزیں وہ چن رہا تھا. یقین تو نہیں آیا انہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. جب اس نے وہ چن لی اور میرے والد گرامی کو یقین نہیں آ رہا تھا اس پر، اس کے بعد پھر ایک اور چیز ہوئی.
اس شخص نے جو 50 سالہ اس میں سے وہ چیزیں چن رہا تھا، اس نے چند چیزیں چننے کے بعد مٹر کے دانے، کچھ اور مٹر کی پھلیاں، چھلکے، کوئی جو ویجیٹیبلز وغیرہ جو ہوتی ہے، جو ویسٹ ہوتی ہے وہ پھینک دیتے ہیں لوگ، وہ ساری اس نے جمع کی، اور اس کے بعد اس نے کہا اللہ کا شکر ہے میرا کام چل جائے گا۔ یہ اس وقت ناقابل یقین تھا ہمارے بچپن میں، لیکن آج کل تو ہم سب دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ اس پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے انسان کو جانوروں سے کی حد سے بھی نیچے گرا دیا گیا ہے ہمارے اس معاشرے میں۔ ہم گھروں پہ آرڈر دیتے ہیں، باہر سے کھانے آ جاتے ہیں، کھانے آ گئے، اس میں سے کھا لیا، زیادہ منگوا لیا جاتا ہے، بچ جاتا ہے، اسے پھینکا جاتا ہے، دوسرے دن کھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ چلیں جی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جو بچ گیا ہے ہم نے اسے پھینکنا ہے دوسرے دن، اور اسے ڈسٹ بن میں ہم ڈال دیتے ہیں یا دوسرے کھانے کے ویسٹ میں ہم ڈال دیتے ہیں۔ تو کبھی ہم نے سوچا کہ یار بس ہم نے کھا لیا ہے، اب ذرا سا باہر نکل کے اس پیس کو، جو آدھا برگر کھایا ہے، بائٹ لیا ہوا ہے، اس کو چھری سے کاٹ لیں، آپ بائٹ والے سیکشن کو الگ کر لیں، وہ ویسٹ کر دیں، لیکن دوسرا جو سیکشن بچا ہوا ہے آدھے سے زیادہ، یا پیزا کے پیس بچے ہوئے ہیں، پراٹھے بچے ہوئے ہیں، روٹیاں بچی ہوئی ہیں، سالن بچا ہوا ہے، جو چیز بھی ہے، کیا آپ وہ چیزیں نکل کے وہ آپ گھر میں سے باہر جو غریب غربا بیٹھے ہوئے ہیں، یا اگر نہیں بھی ہیں تو کیا آپ یہ چیز ڈبے میں پیک کر کے، گھر کے ڈبے میں، کسی گھر کے برتن میں یا ٹرے میں رکھ کے، آپ کو اپنے ہمسایوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے، کیا آپ انہیں نہیں دے سکتے؟ ثواب، جزا، سزا، بھول جائیں اس کو۔ یہ تو ہم شرک، ریاکاری، ان چیزوں میں پڑے رہتے ہیں۔ کسی نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمیں ہمسایوں کے خیال کیسے رکھنا چاہیے، رشتہ داروں کا خیال کیسے رکھنا چاہیے، کون کتنا ضرورت مند ہے اس کو کیسے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ مدد بھی ایسے کی جائے کہ اس کا جو خودداری ہے وہ متاثر نہ ہو۔ اگر بات سمجھ آئے تو آج کے بعد کوشش یہ کیجیے کہ آپ گھر پہ کوئی چیز بھی منگوا رہے ہیں کھانے پینے کے لیے، اور آپ کو اللہ نے اچھا دیا ہوا ہے، تو ہر روز نہیں، مہینے میں ایک ہی بار تھوڑا سا زیادہ منگوا لیں۔ اگر آپ 4-5 بندوں کا منگوا رہے ہیں اور وہ بھی بچ جانا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ مہینے میں ایک نیت کر لیں کہ جی ہم 4-5 کی بجائے ہم 6-7 آدمیوں کا منگوائیں گے، 6-7 کا منگوائیں، 4 آپ ہیں، 3 کا الگ کر لیں۔ اب آپ کے اس میں سے بھی اگر کچھ بچ جاتا ہے تو اس کی صفائی کر کے، ڈریسنگ کر کے، اس کو طریقے سے، سلیقے سے آپ کسی ضرورت مند کو وہ دے دیجیے۔ یقین جانیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اور ان کے اعمال کو خود اچھی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو دل کا حال بھی معلوم ہوتا ہے، اور اس کو ریاکاری کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو اس جزا اور سزا اور ثواب کے معاملوں میں آپ نہ پڑیں، انسانیت کے ناطے، اور جو انسانیت کے ہمارے سب سے بڑے رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نقش قدم پر صرف چلنے کی کوشش کریں۔ یقین جانیں نہ اس میں ریاکاری آئے گی جب ہم یہ سوچ لیں گے کہ جی ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ اسوہ حسنہ پہ، ان کے نقش قدم پہ، ان کے طرز زندگی پہ چلنے کی تھوڑی سی بھی صحیح کر لیں. بڑے لمبے چوڑے مسائل کے چکر میں نہیں پڑتا، ہلکی پھلکی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھیں، بڑی چیزوں کو نہ دیکھیں. تو یقینی طور پہ ہم فلاح پا جائیں گے، معاشرہ فلاح پا جائے گا. زکوٰۃ، خیرات، صدقات ظاہری طور پہ نہ کریں. جو کرنا ہے اوپر والے کی خوشنودی کے لیے کریں، اپنے دل کی تسکین کے لیے کریں، دنیا داری کے لیے نہ کریں. اجازت چاہوں گا اگلے پروگرام کے ساتھ، شرک کی اقسام، رات 10:30 بجے پھر حاضر ہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور تھوڑا سا آپ اپنے میں تبدیلی لیں. شکریہ. اللہ حافظ.